بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رضوان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ المعارض تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کی مشکلات کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ لا ریب کے نام سے، آپ کی مدد کے ساتھ اور آپ کے مطالعے کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی مشکلات اور اس پر ہونے والے اعتراضات پر عموماً گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آج کا موضوع آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ قرآن کی حفاظت کے پہلو سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا تا قیامت، خود قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ بھئی میں نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ تو اس کی ہم تشریح کیسے کریں گے؟ ہم کسی کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس کا حفاظت کا بندوبست کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور وہ کیسے ہم کسی کو یقین دلائیں گے کہ وہ واقعی محفوظ ہے؟ آپ کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر اس کی حفاظت کے لیے دو کام کیے گئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا تو ساتھ کے ساتھ جو دو کام ہوئے، ایک اس کو حفظ کیا گیا اور کروایا گیا، اور دوسرا اس کی کتابت ہوئی۔ ان دو ذرائع سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو ایک ایک کر کے اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو حفظ کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کی ابتدا ہوتی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی خدا کا رابطہ کرنے کا طریقہ ہے اپنے انبیاء سے، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ براہ راست ہم کلام ہو اپنے پیغمبر سے۔ ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا بولے، یعنی خدا کی طرف سے آواز آئے، چاہے کسی پردے کے پیچھے سے، لیکن کان اس کو سنے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں نظر آتی ہے، قرآن نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے وحی کا۔ وحی کا معاملہ یہ ہے، وحی کا لفظی مطلب ہے کہ پوشیدہ طریقے سے کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دی جائے۔ تو اس میں کان نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ براہ راست آپ کے دل پر اس کا القاء کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن ایک جگہ ذکر کیا نا، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت جبریل جو ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ دل پر نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ کان سنیں اور پھر آپ اس کو یاد کریں، نہیں، براہ راست گویا کہ وہ جو آپ کی لوح قلب ہے اس کے اوپر وہ قرآن نقش ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی انیوژول بات ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ عام معاملہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو ساتھ کے ساتھ آپ کو حفظ بھی ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی پتھر ہو نا، اس کی سل اور اس پہ آپ انگریونگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کندہ ہو جاتا ہے، کھرچ کے لکھ رہے ہوں کسی شے کو، وہ نقش ہو جاتی تھی۔ بلکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ہوتا بھی بہت تیزی سے تھا۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو زیادہ سے زیادہ جلد پانے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں، قرآن جب اس کو زبان سے، جی، قرآن آپ پہ پڑھا جا رہا ہوتا، آپ پر القاء ہو رہا ہوتا، وحی ہو رہا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً زبان سے ادا کرتے۔ زبان سے ادا کرنے کا مطلب ہوتا کہ بھی اب اگلا جملہ مجھے دیا جائے، یعنی یہ آپ کی ایک بےتابی ہوتی تھی خدا سے کلام زیادہ سے زیادہ پانے کی۔ تو اس سے آپ غور کیجئے کہ کیا معلوم ہوا کہ یہاں اتر رہا ہے اور وہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست قرآن اترا اور آپ کے سینہ مبارک پر محفوظ ہو گیا، اب اس کو اللہ کے رسول نے سنانا ہے لوگوں کو، صحابہ کرام کو۔ اب وہ اس وحی کی کیفیت سے نکل کے سنائیں گے نا، تو وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن حفظ ہو چکا، تبھی تو وہ سنائیں گے صحابہ کرام کو۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں نا، صورتیں چھوٹی چھوٹی سی اترتی ہیں، آیات اترتی ہیں، لیکن بعض اوقات پوری صورتیں، بڑی طویل صورتیں بھی اتری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورہ الانعام یہ یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً کچھ 1.25 پارے کی سورہ، بڑی سورہ ہے۔ یعنی اس 1.25 پارے کو آپ ذہن میں لے کے آئیے نا، تصور کیجئے کہ تراویح میں جب آپ پارہ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو نا۔ تو اتنی طویل سورہ آپ کے اوپر اتری اور آپ نے صحابہ کرام کو سنا دی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ شعوری طور پر اس کو یاد کریں یا اس کو حفظ کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں، نہیں، قرآن اترتا تھا براہ راست حضور کے دل پر،
گویا وہیں نقش ہو جاتا. تو یہ پہلا آپ کہہ لیجئے فیز ہے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا، اس کی کہ حفاظت پیش کرنے والے کے دل دماغ میں اس کو محفوظ کر دیا، یاد کرا دیا، ذہن نشین ہو گیا اور گویا محفوظ ہو گیا. محفوظ ہو گیا. اب اس کو کوئی کرپٹ یعنی نہیں کر یہ سکتا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہی محبت وہی ہے نا، تو یہی وہ محفوظ ہو. یعنی حفاظت کا پہلا انتظام یہ ہے. اب اس کے بعد جب صحابہ کرام کو قرآن سنایا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی قرآن مجید یوں تو نہیں ہے کہ ایک داستان ہے سن لیں گے اور پھر بس جھٹک دیں گے اس کو. نہیں، یہ روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال ہے، نمازوں میں اس کی تلاوت ہونی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذکیر ہے جو کہ مسلسل ان کو چاہیے، اس کی طلب ہے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قرآن سناتے ہیں تو صحابہ کرام بھی کیا کرتے ہیں، ساتھ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور یاد بھی خاص طور پہ اس لیے کہ اس سوسائٹی کا آپ ذہن میں لے کے آئیے نا، وہ بدو معاشرہ ہے، وہاں زبانی لکھنے پڑھنے کا تو اتنا رواج ہے نہیں، تو زیادہ تر حفظ ہی پہ انحصار کیا جاتا. بلکہ اس ذیل میں یہ بات بھی دلچسپ ہوگی کہ آپ انسانی صلاحیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس صلاحیت کو آپ زیادہ استعمال کریں ویسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ توانا مضبوط ہو گئی، زیادہ وہ کارگر ہو گئی. یہ ابھی موبائل آئے، اس میں کانٹیکٹس ہوتے ہیں، نمبرز. پہلے لوگوں کو زبانی یاد ہوتے تھے سب کو. وہ جب لینڈ لائن ہوتی تھی پی ٹی سی ایل کا، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم مطلب بہت سے نمبر یاد ہوتے، دوست کے، محلے داروں کے بھی ہوتے تھے. اب آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ گھر کے نمبر ہی میں بتا دوں تو میں نہیں بتا سکوں گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس صلاحیت سے جتنا کام لینا چھوڑ دیا، ویسے لگتا ہے جیسے وہ عضو معطل ہو گئی. جتنا آپ اس سے زیادہ کام لیتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایکشن میں آ گئی. تو عرب کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج وہاں کم تھا، اس لیے حفظ پہ زیادہ اعتبار تھا. یہ صلاحیت، وہ یہ فیکلٹی جو تھی زیادہ زیر استعمال تھی. چنانچہ بہت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط اور توانا ہو گئی تھی ان کی یہ صلاحیت. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، یعنی مسلمان جماعت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، پڑھتے، اور ان کے ہاں اشتیاق ہوتا اور ان کے ہاں فوراً اس کو یاد کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا. اور پھر نمازیں ظاہر ہے وہ دہرائیں گے بھی. بلکہ اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید دیکھیے نا، ایک ہوتی ہے نثر، ایک ہے نظم. نثر یاد کرنا بہت مشکل، اس کے مقابلے میں نظم آپ بہت آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید اس معنی میں نظم تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہرحال ایک خاص قسم کے ایک آہنگ ہے، آہنگ ہے اور فواصل کا لحاظ ہے اور قافیہ آپ کہہ لیجئے اس کو. تو اس وجہ سے اس کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. یعنی ایک ان کی اپنی صلاحیت ہوگی بطور ایک عرب کے صحابہ کرام کی، اور دوسرا جس مواد کو وہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جلد سے جلد یاد ہو جائے ان کو. اس کے ساتھ یہ چیز بھی اگر شامل کر لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل تاکید کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس کو یاد کریں. مشہور حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کے مشاغل میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اس کو سیکھے بھی اور لوگوں کو سکھائے بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو حفظ کرے. حفظ کے متعلق اس کی فضیلت کی بہت ساری حدیثیں. جو مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کو حفظ کرے گا تو قیامت کے روز خدا اس سے کہے گا کہ پڑھتا جا اور چلا ورتقِ، اس کو پڑھتا جا اور جتنے جنت کے درجات ہیں وہ چڑھتا چلا جا. تو یہ ترغیبات بھی موجود ہیں. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے مرحلے میں آپ کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہی ہے، لیکن جب آپ نے لوگوں کے سامنے، یعنی مسلمان جماعت کے سامنے تلاوت کیا تو لوگوں کے ہاں بھی شوق بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترغیب بھی ہے، صلاحیت بھی موجود ہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی بہت اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ اس قدر زیادہ ہوا، آپ دیکھیے بحر معونہ کا ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسلمان نئے نئے ہوئے تو کچھ لوگ بھیجیے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے. تو صحابہ کرام کی پوری جماعت حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجی. 70 سے اوپر لوگ تھے شاید، اور وہ جو 70 لوگ تھے وہ حفاظ تھے، سکھانے کے لیے بھیجا. اب دیکھیے ذہن میں متصور کیجئے نا کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے اور مسلمانوں کی تھوڑی سی آبادی ہے وہاں. لوگ لاکھوں میں لوگ نہیں تھے، ہزاروں میں تھے بس، زیادہ زیادہ سینکڑوں میں بلکہ کہنا چاہیے. اگر ٹھیک دیکھیے نا، بدر میں 313 نکل سکے، احد میں آپ بہت
زور لگا کے 1000 نکال سکے، اور ان میں سے بھی 300 پیچھے رہ گئے. تو ان میں سے 70 صرف بیر مونا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ہو گئے. تو گویا کہ وہ جو حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا تھا قرآن مجید کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قرآن حفظ میں محفوظ تھا، اور پوری مسلمان جماعت کے اندر بھی پورا شوق، ذوق اور اہتمام پایا جاتا تھا اس کو محفوظ کرنے کا. اور بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیے، جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اس میں بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے قراء اور حفاظ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. تو یہ جو حفظ کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ذریعہ تھا قرآن کو محفوظ کرنے کا. دوسرا ذریعہ بھی تو کچھ نہ کچھ تھے. دوسرا ذریعہ یہی تھا. اس کی بھی بہت تفصیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کلام جب بھی وحی اترتی، اب دیکھیے ضرورت نہیں تھی اس کو لکھنے کی، وہی یاد ہے. پہلے کون سا کتابیں، تورات کا صرف استثناء ہے، کتابیں ایسی اترتی ہیں، زبانی یاد کی جاتی ہیں، زبانی سنا دی جاتی ہیں. لیکن اس کے قرآن کے معاملے میں یہ خصوصی اہتمام ہم کو نظر آتا ہے نا. جیسے قرآن نے ذکر بھی کیا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اللہ نے یہ احسان کے طور پر جتلایا ہے کہ اس نے تم کو قلم کے ساتھ تعلیم دی. اور ایسے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور جو کچھ کے لکھا جا رہا ہے. تو گویا کہ قرآن بھی قرآن بھی دال ہے اس چیز پر کہ حفظ بھی کافی تھا، اور اصل حفظ ہی تھا، یاد تھا لوگوں کو قرآن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہتمام یہ فرمایا کہ آپ نے جب بھی وحی اتری، تو بہت سے لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بلکہ آپ دیکھیں گے اگر آپ ان کی گنتی کریں کوئی کم و بیش 40 کے قریب آپ کو وہ کاتبین نظر آئیں گے. بڑے بڑے صحابہ ہیں اس میں، ان میں یہ چاروں خلفاء بھی شامل ہیں، ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی، حضرت علی، یہ سارے لکھ پڑھ سکتے تھے. اچھا، یہ اتنے سارے لوگوں کو لکھوانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی اویلیبل ہے وہ لکھ دے گا. ظاہر اپنے کام کاج میں کوئی مستقل ڈیوٹی تو ایسی نہیں تھی نا کہ کوئی سٹینڈ بائی ہو، کوئی کاتب. بھئی یہ وحی کا کوئی وقت بھی نہیں ہے اترنے کا، کسی وقت بھی خدا کی طرف سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو جو بھی قریب ہوتے تھے صاحب، اور نہ بھی ہوتے تو بلوا لیے جاتے. تو وہ کاتبین کیا کرتے تھے، اتری ہوئی وحی جو کہ پہلے سے محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی، اور لوگ بھی اس کو یاد کر لیں ہیں، اور اہتمام مزید کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی لکھوا لیا کرتے تھے ساتھ کے ساتھ. اور کس چیز پہ لکھواتے تھے؟ ظاہر ہے اس زمانے میں جو میسر چیزیں تھیں. یہ پیپر جو اس طرح کی حالت میں تو وہاں عرب میں نہیں تھا، وہ تو بہت بعد میں آیا. تو عرب کے لوگ لکھتے تو تھے کچھ نہ کچھ. وہ کن چیزوں پہ لکھتے تھے؟ وہی چیزیں قرآن کے لکھنے میں استعمال ہو گئیں. مثلاً چمڑے کے پارچے ہوتے تھے، یا کوئی جھلیاں ہوتی تھیں، ان کو خشک کر لیا جاتا تھا، یا پتھر کی باریک سلیں بنا کر اور اس کے اوپر بھی لکھائی ہوتی تھی. اور بعض اوقات یہی کھجور کی چھال یا اس کے پتے وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ اس کو لکھ کر اور محفوظ کر لیا جاتا تھا. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اترنے کے بعد اس کو محفوظ کرنے کے لیے جس طرح حفظ کا ذریعہ استعمال فرمایا، بالکل اسی طرح کتابت بھی ساتھ کے ساتھ ہوئی. اس میں صرف ایک بات چاہوں گا کہ آپ ضرور تبصرہ کر دیجئے کہ یہ تو سب انسانی طور پر قابل فہم چیزیں ہیں محفوظ کرنے کے لیے. حفظ بھی ہو گیا، زبانی یاد کر لیا، اس کو تحریر بھی کر لیا، لیکن یقیناً اس میں جو ایک خدائی پہلو ہے جس کو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی سے ہمکنار کیا. یعنی یہ ممکن ہو گیا کہ قرآن محفوظ رہا اس طرح سے اور نسلاً چلتا رہا آگے. دیکھیں اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ جب روبہ عمل ہوں گے تو اسباب کی دنیا میں ہوں گے، تو اسباب ہی بروئے کار آئیں گے. فیصلہ تو خدا کا ہے، جیسے آپ نے آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلکہ حافظ یہاں اصل تو ہے نا نگہبانی کے معنی میں، کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہیں سے اس کے اندر حفاظت کا معنی پیدا ہو گیا نا. تو حفاظت کا معنی پیدا ہو گیا تو گویا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ منکرین کو سزا دینے کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد فرمائے یعذبہم اللہ بأیدیکم، دے گا عذاب تو اللہ لیکن مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے. بالکل یہی صورتحال یہاں واقع ہوئی. اللہ ہی کا یہ فیصلہ تھا اس کو محفوظ کرنے کا، اس لیے کہ ختم نبوت ہو چکا تھا اور کسی نبی نے نہیں آنا دوبارہ سے خدا کا رابطہ اس طرح سے ہدایت دینے کے لیے انسان سے نہیں ہونا. چنانچہ لازم تھا کہ اس کو محفوظ کیا جائے اور ہر طریقے کو اختیار کر لیا جائے اس کی حفاظت کا.
یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا وہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے نا. انسان حیران کیا ہوگا. وہ تو خدائی سطح کی ایک بات ہے جس کو ہم کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ایک بات کہ وہ کیسے خدا کس طرح اتار دیتا ہے ذہن پہ. لیکن آج بھی جب چھاپا خانہ آ گیا اور پریس آ گیا اور کمپیوٹر بھی آ گیا، سب یہ جو چیزیں ہیں بہت آسانی سے ریپروڈیوسیبل ہیں. جب چاہیں آپ اس کی کوئی نقل نکال لیں، دیکھ لیں، ہر چیز محفوظ ہے. لیکن جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اس میں خدا کا کوئی خاص ایک معجزاتی پہلو شامل ہے. ایسے ہی یہ دنیا کی کوئی اور کتاب یاد نہیں کرتا اس طرح. نہیں کرتے، کچھ بھی یاد نہیں. ہاں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ ایک صاحب علم نے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ہندو حضرات کی ایک مجلس تھی اور اس میں انہوں نے کسی کو بلایا، ہندو کو، اور بلا کے بہت یعنی اہتمام کیا اس کو بلانے کا، اس کی بڑی عزت توقیر کی، اس لیے کہ اس نے بھگوت گیتا کا کچھ حصہ یاد کر رکھا تھا. تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں ساتھ ہی مدرسہ تھا ایک، تو وہاں سے بچے ایک دو پکڑ کے لے گیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ پوری کتاب ہماری، یہ سارے بچے آپ کو لفظ بلفظ سنا دیں. تو یعنی کہ یہ حیران کن بات ہے، حیران کن چیز ہے. اور اس میں آپ کمال یہ بھی دیکھیے، جیسے آپ نے کہا نا چھاپا کھانا تو آ گیا، لیکن اس کے باوجود حفظ کی روایت ختم نہیں ہوئی. وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، گو وہ اس خاص پس منظر میں تھی، لیکن وہ جو مسلمانوں میں یہ نہیں، وہ پس منظر ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ خاص اسی پس منظر میں تھی. یعنی حفظ کی جو ترغیب کا صرف یہ پہلو نہیں تھا کہ حفاظت کرنی ہے، حفاظت کرنا بھی اس کا ایک پہلو تھا. لیکن بھائی قرآن حفظ ہو، اب میں مثال اپنی کسی سینے میں قرآن ہو اگر، یعنی یہ بڑی بات ہے. اب میں مثال عرض کروں، میں قرآن کا حافظ نہیں، اور مجھے اس قدر قلق محسوس ہوتا ہے یا کمی کا احساس ہوتا ہے کہ میں حافظ کیوں نہیں ہوں. اس لیے کہ جب آپ حفظ کر لیتے ہیں، دیکھیں نا، اس میں آپ کو نکات یاد نہیں رکھنا پڑتے. کچھ جملے ہوتے ہیں قرآن کے، وہ آپ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں. اس کے نیچے سارا جو علم آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک، اب چاہے وہ چھاپا خانہ ہو گیا، محفوظ کر دیا گیا، لیکن یہ جو پہلو ہے، اہل علم کے ہاں بھی حفظ کی بہت اہمیت ہے. اچھا، ان کے ہاں تو اس پریس سے پہلے کا دور تھا نا، جب اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا تھا کوئی تصور کہ کوئی عالم ہو جس کو قرآن زبانی یاد نہ ہو. وہ تو حدیث بھی زبانی یاد کرتے تھے، حفظ حدیث بھی ہوتا تھا، حفظ قرآن بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ بنیادی علوم میں شامل تھا کہ یہ صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب تو ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی، ایک تو یہ نماز ہے نا کہ آپ نے پڑھانی نہیں، آپ نے خود بھی پڑھنی ہے. اور نمازوں میں سے بعض نمازیں آپ کی تنہائی کی نمازیں بھی، جس میں آپ نے طویل قرآن پڑھنا ہے. اس میں اگر آپ قرآن یاد کیے ہوئے ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہوں، خود یاد کیے ہوئے ہوں تو لطف بھی بڑھ جاتا ہے اس کا. بس اس کا ایک دوسرا ذرا المناک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں اب جو یہ سب کچھ قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا ہے لیکن معنی کے بغیر، بس یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس پر ہم اس وقت بات نہیں کرتے. لیکن یہ بات بھی کہ کسی کے دل میں، اس کی دماغ میں وہ محفوظ ہے پوری قرآن کی ساری ٹیکسٹ، اور اس کو جب مرضی وہ سنا دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایک حافظ قرآن ہے لیکن اس کو معنی بھی نہیں معلوم، اور حتیٰ کہ وہ بے عملی کا بھی شکار ہے. اس کے باوجود میرے لیے یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ میرے خدا کی کتاب اس کے سینے میں، یعنی اس کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ایک اور بحث ہے. لیکن آپ جس الماری میں قرآن رکھتے ہیں وہ محترم ہو جاتی ہے، اس الماری کی بھی ایک حیثیت ہے. تو قرآن مجید جس سینے میں ہے، وہ جو حافظ قرآن ہے، وہ بہت مطلب. تو یہ حفاظت کا پہلو ہم نے اس طرح سے اس پر بات کر لی کہ خدا کے اس اعلان کے بعد آج ہم اس کو جس طرح محفوظ دیکھتے ہیں، دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس طرح محفوظ نہیں ہے. یعنی مذہبی کتابوں کا آپ شمار کر لیں، کوئی کتاب بھی اس کے مقابلے میں نہیں رکھی جا سکتی. یعنی اس سے سابقہ کتب ان کو آپ دیکھ لیں، تورات، انجیل، زبور، ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والے حاملین یہ دعویٰ آپ کے سامنے کریں کہ یہ ہماری کتابیں محفوظ ہیں. یہ آپ جانتے ہیں. رضوان بھائی، یہ فرمائیے کہ جو دیگر الہامی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے، اس درجے میں لوگوں نے ان کو زبانی یاد نہیں کیا، لیکن
پھر بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یاد کر لیتے ہیں، ان کے کچھ حصے تو ڈیفینیٹلی یاد کر لیتے ہیں، تو ان کے اہتمام کی خدا نے ذمہ داری نہیں لی، یا کیا حکمت تھی اس میں، ہمیں آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ پچھلی کتابوں کے متعلق جو آپ حفظ کا اگر دعویٰ بھی کریں گے تو وہ آپ کو خال خال نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کر کے اسیر اور غلام بنا کر بابل لے جایا گیا تو پیچھے کیا ہوا، سب چیزیں تہس نہس ہو گئیں۔ ان کا جو یعنی کہہ لیں کہ معبد تھا وہ بھی ڈھا دیا گیا، اور تمام نسخے جو لکھے ہوئے تھے تورات کے وہ بھی جلا دیے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان کی اسیری ختم ہوئی اور یہ دوبارہ سے آئے ہیں اس علاقے میں، تو پھر انہوں نے عزریہ نام کے ایک صاحب، وہ حافظ تھے تورات کے، یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے حفظ سے پھر دوبارہ سے تورات کو لکھا گیا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کی تحقیق تو نہیں کر سکتے، تو اس کو مان بھی لیا جائے تو کیا اس سے زیادہ ثابت ہوا کہ ایک شخص اس کا حافظ تھا، یعنی ایک ریئر مثال۔ اب اس کے یہ مثال پڑھ کے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے تو رات حفظ کی جاتی تھی؟ یہ پریکٹس نہیں تھی، یہ پریکٹس نہیں تھی۔ یہی معاملہ ہے۔ یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا یہ جو واقعہ بابل والا؟ یہ تو کئی سو سال کے بعد ہوا، کئی سو سال کے بعد۔ ہاں اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ حفظ کا مسئلہ بھی بعد میں آتا ہے۔ حفظ کرنا ہے کسی کنٹینٹ کو تو سب سے پہلے تو اس کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ محفوظ ترین کنٹینٹ ہے کہ جس کو حفظ کیا گیا، یعنی وہ لکھا ہوا بھی محفوظ اس درجے میں نہیں رہا۔ ہاں، تو وہ جو آج ہم کو بائبل کے نام سے یہ مجموعہ کتب ملتا ہے جس میں تورات، انجیل، زبور سب اکٹھی کر دی گئی ہیں، وہ آپ بھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ اس کا انداز کیا ہے۔ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ سارے کا سارا الہامی ہو، صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں کچھ الہامی کلام ہوتا ہے، باقی وہ ساری ان کے مورخین ہیں اصل میں جو ان کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال کہ وہ اول تو یہ ہے ہی نہیں کہ تورات حفظ کی جاتی تھی، ایک آدھ واقعہ، یہ تو ریئر کیس ہے نا، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، روایت موجود نہیں تھی حفظ کی۔ میں آپ سے اس سے آگے بڑھ کر عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو حفظ کرنا ہے وہ مواد، وہ بھی اس دعوے کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ بیان ہی وہی ہے جو خدا کی طرف سے الہام ہوا۔ یہی معاملہ کم و بیش آپ کو انجیلوں میں نظر آتا ہے، کہ یہی معاملہ آپ کو زبور میں نظر آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے مقابلہ اب رکھ کے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مستشرقین قرآن کی حفاظت پہ اعتراض اٹھائے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو کرسچن تھے، چونکہ ان کی اپنی کتابیں محفوظ نہیں تھیں، تو ان کے لیے یہ ٹارگٹ ہوا کہ وہ قرآن مجید کو بھی غیر محفوظ ثابت کریں۔ یعنی ان کا قرآن پہ معترض ہونا یہاں سے نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کتابیں محفوظ ہیں اور قرآن غیر محفوظ ہے، وہ ان کی ایک کمزوری پائی جاتی تھی، ان کے یہاں کمزوری تھی، اور وہ کہہ رہے کہ تم بھی ہمارے جیسے ہو۔ تو گویا ان کا یہ عمل قرآن پہ اعتراض کرنا یہ خود بیان دلیل ہے اس چیز کی کہ ان کی کتابیں غیر محفوظ ہیں۔ اور آپ کچھ تبصرہ فرما سکتے ہیں اس پر کہ خدا کا بھی کوئی لگتا تھا کہ یہ منصوبہ نہیں ہے، ورنہ اگر خدا چاہتا تو اس کی کوئی حفاظت کا انتظام ہو جاتا؟ خدا نے وعدہ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیے نا، یہ سابقہ کتب آپ پڑھ لیجئے، اس میں خدا کی طرف سے بہت سارے وعدے کیے گئے، ایفا ہوئے۔ کیا یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو کتابیں میں تمہارے اوپر اتاروں گا یہ محفوظ کر دی جائیں گی؟ ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کے حصے میں، اور اس کی وجہ سمجھ آتی، انبیاء آئے، ان کے ادوار گزر گئے، اور پھر آخری نبوت طلوع ہوئی۔ آخری نبوت کا مطلب یہ ہے، یہ آفاقی بھی ہے، یعنی عالمگیر ہے، اور ابدی بھی۔ اس کو آفاقی اور ابدی رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ لاجک، یہ جو ہدف ہے نا، یہ پچھلی کتابوں میں موجود ہی نہیں۔ لیکن اتنا تو خدا نے چاہا ہے، مختلف اشارات سے قرآن کی بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی طرف ایک الزام ضرور رہا کہ انہوں نے کتاب کی حفاظت نہیں کی، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو رائج نہیں کیا، اس کو چھپایا، یہ سب باتیں ہیں۔ وہ ایسے ہے نا جیسے کہ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ ہے بھلا دینا۔ ایک جگہ کہا نا کہ پیٹھ پیچھے پھینک دینا، ایک جگہ بھلا دینا۔ یہ اصل میں خدا کے احکام سے روح گردانی کرنے کی تعبیرات جو ان کی اپنی کتاب کے بارے میں بھی ظاہر ہوئی ہر پہلو سے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ان کو حفظ پہ مامور کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی کتابیں حفظ نہیں کی چنانچہ مجرم ٹھہرے، یہ نہیں ہے معاملہ۔ معاملہ ہے وہ ذمہ دار بنائے گئے، وہ حاملین کتب تھے،
چنانچہ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگ ان سے بطور سائل پوچھیں کوئی بات تو وہ ٹھیک بات بتائیں اور ہمیشہ ان خدا کے حکموں کو یاد رکھیں. لیکن کیا کیا؟ بھول گئے کا مطلب اپنے عمل میں مکمل طور پر غفلت کی. یا جو دوسری تعبیر ہے کہ پیٹھ پیچھے انہوں نے اپنی کتاب پھینک دی. پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ کہ جب بھی ان کو خدا کے دین اور دنیا کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوا انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، خدا کے فیصلوں کو پس پش ڈال دیا. تو وہ یہ معاملہ ہے. کیا یہ بھی ہوا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یعنی دعویٰ کیا، ہمارے یہاں کچھ ہیں جو مباحثہ کرنے والے بڑے نمایاں حضرات، وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بلکہ پیش بھی کرتے ہیں، حوالے پیش کرتے ہیں، پیسیجز کوٹ کر دیتے ہیں بڑی بڑے ان کتابوں سے. یہ تو ہے نہیں. دیکھیے، انسان حفظ کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ کسی کتاب کے بارے میں ظہور کر سکتی، یاد ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے بڑے بڑے ماہرین حافظ الحدیث ہوئے. بالکل. اور پرانے دور کو تو چھوڑیے، آج کے دور میں بھی لوگ آج کے زمانے میں بھی وہ پائے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بھی کیا ہے، استثنائی کیسز ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ حدیث حفظ کی جاتی، نہیں، حدیث روایت کی جاتی، حدیث پڑھائی جاتی. اس کے مقابلے میں قرآن حفظ کیا جاتا. یہ زمین آسمان کا فرق. حدیث سے آگے بڑھ جائیے، دیگر کتابیں بھی لوگ حفظ کر لیتے ہیں، شاعری ویری اور اس طرح کا بہت سارا کلام. لیکن اس کے باوجود کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوان غالب جو ہے یا کلیات اقبال جو ہے اس کے اتنے حافظ پائے جاتے ہیں، اس کو حفظ کرنے کی ٹریڈیشن ہے؟ قطعاً نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے شوق سے، جن کے یہاں یہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ شاعر کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے کہ میری کتاب یاد کی جائے، شاعر کو بھی نہیں یاد ہوتی، اس کو بھی لکھ کے لانا. موازنہ قرآن کی حفاظت یا اس کے محفوظ ہونے یا اس کے زبانی یاد کرنے کے معاملے سے نہیں کیا جا سکتا کسی طور سے بھی. آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں ہر زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گنت بے شمار لوگ ہیں اس کو حفظ کر، اتنی کثیر تعداد ہے لوگوں کی. بلکہ سننے میں باتیں آتی رہتی ہیں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں کم پڑ جاتی. یا رمضان شریف جب آتا ہے تو ایسا مسجدیں ہوتا ہے کم پڑ جاتی ہیں، پھر لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں تراویح پڑھنے کا. تو یہ اس قدر مضبوط اور توانا روایت اور ہے. رمضان میں تراویح کی روایت سے بھی تو اصل میں اس جو حفظ کرنے کی روایت ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے. یہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل آتے ہیں، وہ اسی کی مذاکرہ ہوتا ہے نا، ہر سال آتے ہیں. تو یہ اسی کا ہے، آپ تسلسل کہہ لیں. بالکل. ہمارا آج کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے، تو آپ سے پھر اس سے اگلی نشست میں کچھ گفتگو کریں گے، کچھ جو اطلاقی پہلو ہیں قرآن کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ.